اسلام کے فائدے۔ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کائنات کے خالق و مالک اور اس کا پروردگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لے آتا ہے۔ تو وہ پھر اپنی زندگی کے تمام اختیاری کاموں، یعنی وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ جو چاہے کرے، ان کاموں میں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ تو اس فرما برداری کے نتیجے میں انسان کو دنیا و آخرت کے بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے عملاً زندگی کے فائدوں کو دیکھتے ہیں کہ اس فرما برداری کے نتیجے میں انسان کی عملاً زندگی پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، ایک سچا مسلمان اخلاقاً خدا ترس، حق شناس اور راست باز ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں یہ سمجھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے کہ تمام چیزوں کا مالک خدا ہے۔ اس کے پاس جو چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ مال ہے، حکمرانی ہے یا طاقت ہے، وہ ان تمام چیزوں کو خدا کی امانت سمجھتا ہے اور ان کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی حد سے تجاوز نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان چیزوں کو خدا کی امانت سمجھتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ جب خدا یہ امانتیں واپس لے گا تو سخت حساب کرے گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایسے شخص کی ساری زندگی انسان کی خدمت میں گزرتی ہے اور وہ شخص حق شناس، خدا ترس اور راست باز ہوتا ہے۔ اسلام کا دوسرا فائدہ، اس نظریے کے ساتھ جو شخص اس دنیا میں رہے گا، اس کی اخلاق کا اندازہ آپ خود کریں۔ اس شخص کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھے گا، وہ اپنے دماغ کو برائی کی فکر سے بچائے گا، وہ اپنی آنکھوں کو بری نگاہ سے روکے گا، وہ اپنے کانوں کو برائی سننے سے باز رکھے گا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تاکہ اس سے حق کے خلاف کوئی بات نہ نکلے، وہ اپنے پیٹ کو حرام کے رزق سے بھرنے کے بجائے بھوکا رہنا زیادہ پسند کرے گا، وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم کے لیے کبھی نہ اٹھائے گا، وہ اپنے پاؤں کو برائی کے راستے پر کبھی نہ چلائے گا، وہ اپنے سر کو باطل کے سامنے کبھی نہ جھکائے گا، خواہ وہ کاٹ ہی کیوں نہ ڈالا جائے، وہ اپنی کسی خواہش اور کسی ضرورت کو ظلم اور ناحق کے راستے سے کبھی نہ پورا کرے گا، حق اور صداقت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے گا اور اس کے لیے اپنی ذات کے ہر فائدے اور اپنے دل کی ہر خواہش کو، بلکہ اپنے ذات کو بھی قربان کر دے گا۔ وہ ظلم اور ناراستی کو ہر چیز سے زیادہ ناپسند کرے گا اور کسی نقصان کے خوف سے یا کسی فائدے کے لالچ میں اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوگا۔ دنیا کی کامیابی بھی ایسے شخص کے حصے میں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ایسے شخص کو اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز اور شریف سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں اور اس کا ہاتھ خدا کے سوا کسی کے آگے پھیلنے والا نہیں۔ ذلت ایسے شخص کے حصے میں کبھی بھی نہیں آتی اور یہ حقیقت ہے۔ اسلام کا تیسرا فائدہ، جو شخص اس نظریے کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اس شخص کے سوا اس دنیا میں کوئی اور شخص طاقتور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دل میں خدا کے خوف کے سوا اور کچھ نہیں، خدا کے سوا کسی سے بخشش یا انعام کی لالچ بھی نہیں۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت ایگزسٹ نہیں کرتی جو اس شخص کو حق کے راستے سے روکے، یا دنیا میں کوئی ایسی دولت ایگزسٹ نہیں کر سکتی کہ جو اس شخص کا ایمان خرید سکے، کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اپنے خدا کا خوف ہوتا ہے اور وہ اسی کی ہی فرما برداری کرتا ہے۔ اسلام کا چوتھا فائدہ، ایسے شخص سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غنی اور دولت مند نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عیش پرست نہیں، خواہشات نفس کا بندہ نہیں، حریص اور لالچی نہیں، اپنی جائز محنت سے جو کچھ کماتا ہے اس پر قناعت اور صبر کرتا ہے، اور ناجائز دولت کے ڈھیر بھی اگر اس کے سامنے لگا دیے جائیں تو ان کو حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ اسلام کا پانچواں فائدہ، ایسے شخص سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی محبوب اور ہر دل عزیز بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ ہر شخص کا حق ادا کرے گا اور کسی کا حق نہ مارے گا، ہر شخص سے نیکی کرے گا اور اس کے بدلے میں اپنے لیے کچھ نہ چاہے گا، لوگوں کے دل خود بخود ہی اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور ہر شخص اس کی عزت اور محبت کرنے پر مجبور ہوگا۔ ایسا شخص کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے گا،
اپنے وعدوں کا سچا اور معاملات میں کھرا اترے گا۔ ہر معاملے میں اس وجہ سے دیانتداری دکھائے گا کیونکہ وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس کا خدا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری صفات ہیں جو اسلام انسان میں پیدا کرتا ہے، اور انسان کو اسلام سے یہ فائدے پہنچتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں عملاً زندگی سے ریلیٹڈ تھیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک کا سفر اگر انسان اس طرح سے طے کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے پاس جاتا ہے تو خدا اسے بے شمار رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے جو امانتیں دی تھی اس کا اس نے صحیح استعمال کیا اور کبھی بھی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ تو یہ تھے اسلام کے فائدے اس دنیا میں اور آخرت میں۔